السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 1058واں سبق ہے۔ محترم دوستوں، جینتی کا جو مسئلہ ہے، 26 جنوری کے اپنے ایک اسپیچ کے اندر جو میں نے ہمارے برادران وطن کو قریب کرنے کے لیے شیو جینتی اور امبیڈکر جینتی منانے کے بارے میں ہمارے ایمان والے بھائیوں سے درخواست کی تھی، بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر ایک بوال مچایا۔ بہرحال آج میں آپ تمام لوگوں سے کچھ سوالات کرنے والا ہوں اور میں آپ کو اس کا جواب بھی دینے والا ہوں۔ سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ جانتے ہیں ہندوستان کی آزادی کے بعد جب پاکستان الگ ہو گیا تو ہمارے وہ اکابر جو ہندوستان میں رکے رہے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے لوگ انہوں نے پاکستان جانا چھوڑ کر ہندوستان میں رہنے کو کیوں ترجیح دی؟ مطلب کیا ایسی بات تھی؟ کیا ہندوستان میں ان لوگوں کا خزانہ گڑا ہوا تھا، یا ہندوستان کے اندر ان کو کہیں کی وراثت ملنے والی تھی یا ولایت ملنے والی تھی کہ آپ کو فلاں علاقے کا نواب بنا دیں گے؟ کیا وجہ تھی جو ہمارے ان اکابر نے پاکستان، جو ان کو پورا کیا پورا ایک اسلامستان ملنے والا تھا، مسلمانوں کا پورا ملک ملنے والا تھا، وہاں جانا ترک کر کے انہوں نے ہندوستان میں ہی رہنے کو فوقیت دی اور اسی ملک میں باقی رہے؟ اب میرا دوسرا سوال، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخر دور میں اور آپ کے وصال کے بعد، جبکہ پورا کیا پورا ایک اسلامک ایمپائر مدینہ منورہ کے اندر قائم ہو چکا تھا، اور وہ بھی ایسا ایمپائر جس کے اندر ماشاء اللہ نہ فاقہ کشی تھی، نہ پریشان حالی تھی، نہ زبو حالی تھی، نہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو گھسیٹا جاتا تھا اس طریقے کے حالات تھے، نہ حضرت خباب کو جو آگ پہ لٹایا جاتا تھا وہ حالات تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ بلکہ اب تو مسلمانوں کی ایسی سلطنت اور مسلمانوں کی خلافت اور مسلمانوں کا اپنا ایسا ایمپائر قائم ہو چکا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، کہ دنیا کی سپر پاور طاقتوں کے خزانے مدینہ کی گلیوں کے اندر پڑے ہوئے تھے، لوگوں کے لیے وظائف جاری ہو چکے تھے، اور جو اکابر صحابہ تھے، جو متقدمین میں سے تھے، ان کے لیے اور زیادہ وظائف تھے۔ حضرت عمر کے زمانے میں تو پھر تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ زکوٰۃ کے دینے والے سب تھے لیکن زکوٰۃ کا لینے والا کوئی نہیں تھا۔ تو پھر کیا وجہ تھی کہ صحابہ اکرام نے مدینہ منورہ کا یہ پورا کیا پورا عیش، آرام، سکون، اطمینان چھوڑ کر ہندوستان میں اپنی قبریں بنائیں، کیرلا میں اپنی قبریں بنائیں، گجرات کے بعد ساحلی علاقوں پر ان کی قبریں ہیں، جو الحمدللہ پچھلے سال میرا سفر ہوا تھا تو ہمارے ایک حکیم صاحب ہمارے ساتھ میں تھے، انہوں نے وہ پوری تفصیل بتائی کہ کس کس طریقے سے صحابہ اس علاقے میں پہنچے تھے۔ نرمدا ندی کے کنارے ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے، ہمارے ڈاکٹر محمد صاحب وغیرہ، تو اور بھی پوری ایک جماعت تھی، تو انہوں نے جو تفصیل کے ساتھ میں ہم کو بتایا کہ صحابہ یہاں آئے اور یہاں اپنی قبریں بنا دی۔ اب ہندوستان سے آگے بڑھتے ہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ہاتھوں پر ایران فتح ہو چکا تھا، ایران فتح کرنے والے جو صحابی تھے وہ ایران چھوڑ کر آج ان کی قبر چائنا میں ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، چائنا سے بھی ہندوستان تو عرب کو لگا ہوا ہی تھا، سمجھو اس زمانے کے اندر جب ایران فتح ہو گیا۔ افغانستان، ترکمانستان، ازبیکستان، آذربائیجان، قزاقستان، کرغیزستان، یہ پورا کیا پورا جو پٹا ہے تاجکستان وغیرہ سے لے کر تو پھر چائنا کے ادھر ساحل تک، منگولیا تک، جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر میں کہا تھا کہ
نیل کے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، اور نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر تک، وہاں تک صحابہ اکرام پہنچے، اور صحابہ اکرام کی قبریں وہاں پر بھی ملتی ہے۔ اس کے بعد میں ادھر جاتے ہیں اب افریقہ کی طرف، پورا افریقہ، یورپ میں، فرانس میں صحابہ اکرام کی قبریں ملتی ہے۔ تو کیا وجہ تھی؟ ہمارے اکابر نے ملک آزاد ہونے کے بعد ایک ریڈی میڈ ان کو اسلامستان مل رہا تھا، وہاں جانے کی بجائے ہندوستان میں رکے۔ اور کیا وجہ تھی؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، مدینہ میں وظائف مل رہے تھے، فتوحات کا دور چل رہا تھا، وہ عیش و آرام چھوڑ کر دنیا کے ایسے الگ الگ ملکوں میں جا کے آج وہاں قبریں بنی۔ روایات میں ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخیر خطبے میں حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ، 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ کے قریب جو ہے صحابہ اکرام موجود تھے۔ تو وہ 1.25 1.5 لاکھ جو بھی تھے، آج اگر ہم دیکھیں گے تو مدینہ میں چند ہزار کی قبریں ملتی ہے، باقی پورے دنیا میں پھیل گئے اور دنیا میں انہوں نے اپنی قبریں بنائی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی صرف اور صرف اسلام کی تبلیغ، اس کی وجہ تھی صرف اور صرف دعوت کی محنت۔ ہمارے اکابر نے اس ملک میں رہنے کو اس لیے ترجیح دی، اگر ہم بھی یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے، اس ملک کے اندر کروڑوں کی آبادی ہے جو اسلام سے اور دین سے محروم رہیں گے، تو کل قیامت کے دن ہم سے اس کا سوال پوچھا جائے گا، اس ملک کے اندر تم نے بڑے بڑے مدارس قائم کیے تھے، خانقاہیں قائم کی تھی، اس کے باوجود اس ملک کے رہنے والے وہ دین سے محروم کیوں رہ گئے؟ ہمارے اکابر کا مقصد اس ملک میں رہنے کا یہ تھا کہ بھائی اس ملک کے اندر ہم کو دین کی تبلیغ کرنا ہے۔ لیکن مسلمان جو اس ملک میں باقی رہے وہ بعد میں کھانے کمانے میں لگ گئے۔ جو اصل جو مقصد تھا اس ملک کے اندر رکنے کا، اس کو مسلمانوں نے فراموش کر دیا۔ وہ کھانے میں، کمانے میں، بچوں کو ہائر ایجوکیٹڈ بنا کے اچھی نوکریوں پہ لگانے میں، اسی میں ہم لوگ لگے رہ گئے، اور جو اصلی ہمارا جو مقصد تھا تبلیغ کا وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ اور وہ چھوڑنے کی وجہ سے ہی آج جو ہماری نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ گورنمنٹ CAA اور NRC کے ذریعے سے مسلمانوں کو ہی ملک سے بے دخل کرنے کی جو بات کر رہی ہے، اس کی بیسک اور بنیادی جڑ بھی یہ ہے کہ مسلمان اگر شروع سے ملک آزاد ہونے سے لے کے آج تک اس چیز کو اپنی نظروں کے سامنے رکھتے تھے کہ ہمارے اکابر کا اصل مقصد کیا ہے اس ملک میں رکنے کا، تاکہ یہ جو ملک ہے اس کے اندر اسلام اور ایمان کی باد بہاری چلے، اور ہمارے برادران وطن کو ساتھ لے کر چلتے، ان کو سمیٹ کے لے کر چلتے۔ آج بھی آپ دیکھو، راج ٹھاکرے نے آج سے 3 دن پہلے اپنے ایک بیان میں کہا، بولے یار یہ مدارس کے اندر یہ لوگ کیا کرتے ہیں، مسجدوں میں کیا ہوتا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، ان کو ہی معلوم ہے۔ بولے ایک ملک، ہمارے پڑوس میں رہنے والے جو برادران وطن ہیں ان کو یہی نہیں معلوم ہے ہمارے مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے مدارس میں کیا ہو رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کبھی ہم نے ان کو مسجدوں میں انوائٹ کیا ہی نہیں، کبھی اپنے مسجدوں میں ایسے پروگرام ہی نہیں رکھے، مسجد ایک پریچے اور سب کو بلا کر اور ان کی دعوت کر کے، ان کا اکرام کر کے، ان کو مساجد کے اندر لا کر کبھی ہم نے یہ بتایا ہی نہیں کہ ہمارے مسجدوں میں یہ ہوتا ہے، اور مسجد میں ایسا خطبہ دیتے ہیں، اور مسجد میں ایسی نماز پڑھتے ہیں، اور مدرسوں میں بچوں کو اس طریقے کی دینی تعلیم دی جاتی ہے۔ توفیق ہی نہیں ملی ہم کو، ہم تو بس اسی تفرقے کے اندر رہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، وہ تو ناپاک ہے، مسجد میں آئیں گے تو مسجد ناپاک ہو جائیں گی، یہی چیزوں میں ہم الجھے رہے، اور وہی الجھنوں کی وجہ سے آج بیانات جاری کیے جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں بولے ان کا کیا گوندھڑ چلتے رہتا مسجد مدرسوں کے اندر۔ میرے محترم بزرگوں، اگر مسلمان ملک کی آزادی کے بعد سے ہی یہ کاموں میں لگتے اپنے اکابر کے منشے کو مد نظر رکھ کر کہ نہیں، ہمارے جو برادران وطن ہیں، جو ملک کی جو تقسیم ہوئی اس وقت میں جو تباہی ہوئی ہے، اس تباہی کو اب بھلا کر ہم کو ان کو ساتھ میں لے کر ان کو اپنے مسجدیں بتانا ہے، مدارس بتانا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہماری جو زکوٰۃ نکلتی ہے، زکوٰۃ بھلے ہی ہم ہمارے ایمان والے بھائیوں پہ تقسیم کرتے ہو، لیکن شریعت نے صدقات کو برادران وطن پر بھی خرچ کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے۔
اللہ کے نبی نے پریکٹیکل کر کے بتایا ہے، اور غزوہ حنین کا جو غنیمت کا مال آپ نے جو سب میں تقسیم کیا تھا مشرکین مکہ میں بھی، یہ اس کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ ہم کو کبھی اس کی توفیق ہی نہیں ملی۔ آپ مجھے بتائیے، ابھی چند دن پہلے 12 ربیع الاول کے موقع پر ہم لوگ اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک ورودھا آشرم جاتے ہیں، جہاں پہ بوڑھے لوگ وہ رہتے ہیں، اور وہاں لے جا کر ان میں بسکٹ وغیرہ تقسیم کرتے ہیں۔ تو وہاں کی انچارج ہم سے یہ کہتی ہے، آج ہم سالوں سے یہاں پر یہ ورودھا آشرم، یہ اولڈ ہاؤس، یہ بزرگوں کا گھر چلا رہے ہیں، لیکن پہلی مرتبہ مسلمان سماج کی طرف سے اس طریقے سے کوئی یہاں پر کچھ بانٹنے کے لیے آیا ہے۔ کیا اسلام میں یہ سوشل ورک نہیں ہے؟ کیا اسلام میں یہ ساماجک کام نہیں ہے؟ ابھی ہمارے مفتی صاحب بتا رہے تھے، سنیچر کے دن ہماری جمعیت کی میٹنگ تھی، بولے وہ دلت بھائیوں کو ہم نے 15 مکانات بنا کر دیے، جہاں پہ مکانات پورے جل گئے تھے مسلمانوں کے ساتھ، ان کو بھی 15 مکانات بنا کر دے دیے۔ حالانکہ وہ مکانات پتھرے کے ہیں، اسٹیل کے ہیں، لیکن ان لوگوں کی زبان سے جو دعائیں نکل رہی ہے، ہمارا جو احسان وہ لوگ مان رہے ہیں، اور بار بار فون کر کے جس طریقے سے وہ دھنیہ واد اور شکریہ ادا کرتے ہیں، میرے پاس بولنے کے لیے بولے الفاظ نہیں ہیں۔ کیا یہ اسلام کے کام نہیں ہے کہ مسلمان اس طریقے سے سب کو اپنا سمجھ کر اپنے مسجدوں میں، جیسے کیرلا کے اندر ایک نیوز پڑھنے کے لیے ملی کہ مسلمانوں نے مسجد میں ایک ہندو بہن اور بھائی، یعنی ہمارے ہندو بہن بھائی کی شادی کا نظم انہوں نے مسجد کے اندر کیا، ایک دولہا دلہن کی شادی مسجد کے اندر انہوں نے کرائی۔ بڑی خوشی ہوئی مجھے یہ سن کر، بہت خوشی ہوئی، اور میں سوچنے لگا جو کام آج سے 70 سال پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے ابھی اگر اس کی شروعات ہوتی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مجھے آپ بتائیے، ہمارے گھروں پر عید ہوتی ہے، عید کے موقع پر ہمارے اڑوس پڑوس میں رہنے والے جو ہمارے ہندو بھائی ہے، دلت بھائی ہے، برادران وطن ہیں، کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہم نے ان کے گھروں پہ بھی لے جا کے شیرخرما پہنچایا، یا ان کو اپنے گھروں پہ بلا کر ہم نے شیرخرما پلایا ہے۔ ہم تو اپنوں میں ہی اندھے ہو جاتے ہیں اس ٹائم پر، ہم کو تو ارے اپنے اپنوں میں بھی جو غریب ہے وہ نظر نہیں آتا، وہ کہاں سے نظر آئیں گے؟ یہ بھید بھاؤ کیا ہم نے، اس کے لیے آج ہم بھگت رہے ہیں، ورنہ ہمارے اکابر کا جو مشن تھا اس ملک میں باقی رہنے کا، اس کو لے کر چلتے نا، آج یہ نوبت نہیں آتی تھی، آج یہ حالات نہیں آتے تھے۔ اور شروع سے ہی اگر ہم یہ کام کرتے کہ جو چیز ہم نے تو دشمن سمجھ کے رکھا ہمارے برادران وطن کو، اگر ہم یہ سمجھتے کہ چھترپتی شیواجی مہاراج کی جو جینتی ہے، جیسے ہمارے برادران وطن مناتے ہیں، ارے چلو ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اپنے مدرسے میں بھی اس کا انعقاد کرتے ہیں، اس تاریخ کو اطراف کے جو لیڈرز ہیں ان کو بلاتے ہیں، ایک مجلس رکھتے ہیں، اس کے اندر ان کے زندگی کے حالات بیان کیے جاتے ہیں، اور جو آنے والے جو ہر دھرم کے، ہر سماج کے جو لیڈرز ہیں ان کا ہم ستکار کرتے ہیں۔ مجھے آپ بتاؤ، یہ جو دوریاں آج پیدا ہو چکی ہے، یہ قیامت تک بھی نہیں پیدا ہوتی تھی۔ بھیم جینتی کے وقت میں اگر ہم اسی طریقے کا پروگرام کرتے، ہمارے جو دلت لیڈرز ہیں ان کو اپنے مسجدوں میں، اپنے مدرسوں میں بلاتے، اور وہاں بلانے کے بعد میں وہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر، میں نے خود نے جب ان کی زندگی کے حالات پڑھے تو کچھ واقعات پڑھ کے رونا آ گیا کہ اس انسان نے ایک تالاب سے پانی پیا گیا تو لوگوں نے وہ پورے تالاب کا بائیکاٹ کر دیا، اسکول میں پڑھنے کے لیے گئے تو کلاس کے پورے بچے باہر نکل گئے، ہوٹل میں کمرہ کرائے سے لیے تو رات میں 3:30 بجے نیند میں سے اٹھا کر ہوٹل کے مینیجر نے ان کو باہر بھیج دیا۔ حالات اگر آپ پڑھیں گے پچھلے 5000 سال سے اس قوم کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں، ارے ان کے لیڈر ہے وہ، اور انہی کے سنویدھان کی وجہ سے آج مسلمانوں کو برابری کا حق ملا ہے۔ تو مسلمان اگر ان کے جینتی کے، ان کے جنم دن کے موقع پر اپنے مدرسوں کے اندر، اپنے محلوں کے اندر سب کو جمع کر کے اگر ان کے حالات سناتے ہیں، وہاں ہمارے دلت لیڈروں کو بلا کے ان کا ستکار کرتے ہیں، اس میں برائی کیا ہے؟ مجھے بتائیے آپ۔ لوگ میسج کر رہے ہیں، ایسے ایسے ہوشیار ہے، میں کہتا ہوں نا، ہمارا اسلام خالی مسجد کی 4 دیواری تک، ایسے ایسے سوال کر رہے ہیں۔ صحابہ کی قربانیاں تو ایسی تھی بولے، تو صحابہ کا بھی جنم دن منانا چاہیے۔ ارے بے وقوف، عقل کے اندھے، ہم مسلمان ہیں، صحابہ ہمارے ہیں، لیکن یہ ہمارے برادران وطن ہیں، ہم ان کی تالیف قلب کے لیے کر رہے ہیں
پہلے دین سیکھو کہ ہمارے نبی مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کا قبلہ وہ مسجد اقصیٰ کی طرف ہے، اور ہمارے نبی بننے سے لے کے اب تک 13 سال تک بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے آ رہے تھے، مدینہ پہنچتے ہی آپ نے اپنا قبلہ چینج کر دیا، بجائے بیت اللہ کی طرف اب مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ صرف یہودیوں کی تالیف قلب کے لیے 17 مہینوں تک ہمارے نبی نے بجائے بیت اللہ کے مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھا ہے۔ یہ پڑھ لو کتابوں کے اندر، اسے کہتے ہیں تالیف قلب۔ اور یہ جو جائز ناجائز اور حلال حرام کے فتوے پوچھتے، جب لڑکی والوں سے ڈیمانڈ کرتے ہو کہ ہم کو ہنڈے میں اتنے پیسے چاہیے، جب یاد نہیں آتے تم کو جائز ناجائز؟ بارات لے کے جاتے 1,000 لوگوں کی، 500 لوگوں کی، جب جائز ناجائز کے فتوے یاد نہیں آتے؟ لڑکی والوں کے یہاں پہ بڑے کی بریانی نہیں چھوٹے کی چاہیے کا ڈیمانڈ رکھتے، جب جائز ناجائز نہیں آتے فتوے؟ ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جو ناجائز پہ ہم عمل کر رہے ہیں، اور صرف ہم کو اسی مسئلے پہ ہم کو جائز ناجائز چاہیے۔ اللہ حفاظت فرمائے اور ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔